पेट्रोल 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 1 रुपये 39 पैसे कमी, फी लीटर 275 रुपये 42 पैसे का हो गया। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। पाक फौज का करारा जवाब, जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद अफगान तालिबान घुटने टेकने पर मजबूर। अफगान तालिबान की सीज फायर की दरख्वास्त, पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम की सीज फायर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आइंदा 48 घंटों के लिए आर्जी सीज फायर हो गया। दफ्तर खारजा के मुताबिक दो तरफा तामीरी बातचीत से मसले का मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं समझता ये सीज फायर ज़्यादा देर निकाल पाए। अफगान तालिबान के फैसले इस वक्त दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। अगर उन्होंने जंग को बढ़ावा दिया तो हम अपनी पूरी ताकत से जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान को दो टोक पैगाम, कहा कि इस वक्त काबुल दिल्ली की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। कुछ दोस्त ममालिक की मुदाखलत पर सीज फायर हुआ। पाकिस्तान की काबुल और कंधार में अफगान तालिबान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। कंधार में अफगान तालिबान बटालियन हेडक्वार्टर और बॉर्डर ब्रिगेड को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शहरी आबादी से अलग थलग अहदाफ बारीक बीनी से मुंतखब किए गए। पाक फौज की काबुल में भी टारगेटेड कार्रवाई, फितना अल खवारिज के मरकज़ और लीडरशिप को निशाना बनाया गया। पाक फौज का दंदान शिकन जवाब, मोहम्मद चमन स्पिन बोल्दक कुर्रम में अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के हमले नाकाम। 80 अफगान तालिबान और खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक मोहम्मद में 30 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। अफगान तालिबान की फितना अल खवारिज की मदद से एक बड़ी तश्कील मोहम्मद भेजने की कोशिश नाकाम बनाई गई। स्पिन बोल्दक में 4 मकामात पर हमले किए गए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 20 तालिबान और खवारिज मारे गए। अबाखिल शुमाली वज़ीरिस्तान में भी पाक फौज की कामयाब कार्रवाई, 7 खवारिज हलाक। कुर्रम सेक्टर पर हमले की कोशिश भी नाकाम बनाई गई। जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान की 8 पोस्टें, 6 टैंक बमा अमला तबाह की। 25 से 30 तालिबान और फितना अल खवारिज के जंगजू हलाक हुए। गवर्नर हाउस पेशावर में नौमुंतखब वज़ीर आला KP की हलफ बर्दारी। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सुहेल आफरीदी से हलफ लिया। PTI कारकुनों और रहनुमाओं की शिरकत, नारेबाजी। आइन और जमहूरियत दुश्मन अनासिर की कोशिश नाकाम हो गई। हम नए वज़ीर आला के साथ नए दौर का आगाज़ करेंगे। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। जुनेद अकबर बोले, सियासत आनी जानी है, हम इकट्ठे होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। आप एक कदम आगे बढ़ें, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, कौमी अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सदर को मिस्र और मलेशिया के दौरों के बारे में आगाह किया। वफाकी वज़रा और पीपल्स पार्टी की रहनुमा भी मुलाकात में शरीक हुए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की 1-on-1 मुलाकात में कौमी तरजीहात और हुकूमती पॉलिसी की मजमूई समत पर तबादला ख्याल, सियासी मशावरत के तसलसल पर इत्तिफाक।
صدر آصف زرداری سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات، ملکی مجموعی داخلی اور خارجی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل کی طالبان حکومت کی اشتعال انگیز کارروائیوں سے پیدا سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ۔ صدر مملکت کا مسلح افواج کی صلاحیت، بہادری، دفاعی تیاریوں اور مکمل اعتماد کا اظہار۔ سرحد پار حملوں کا مؤثر جواب دینے پر افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ کہا کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع ہر قیمت کرے گا۔ پاک فوج کا نوشکی سیکٹر میں افغانستان کو بھرپور جواب، غزنالی پوسٹ پر پاکستانی پرچم لہرا دیا۔ افغانستان کی حدود میں 3 کلومیٹر اندر واقع غزنالی پوسٹ تباہ کر دی گئی، افغان طالبان اسلحہ چھوڑ کر فرار۔ افغان طالبان کی جانب سے چمن میں پاک افغان دوستی گیٹ تباہ کرنے کا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب۔ افغان طالبان کی اپنی طرف کا گیٹ تباہ کر کے پاکستان کی جانب موجود حصہ ظاہر کرنے کی کوشش۔ پاکستان کی جانب موجود پاک افغان دوستی گیٹ مکمل طور پر ٹھیک حالت میں ہے، ویڈیو جاری۔ مارکہ حق کے 5 ماہ بعد بھی بے بنیاد بھارتی پروپیگنڈا جاری۔ ترجمان پاک فوج کا بھارتی فوجی قیادت کی جانب سے پروپیگنڈے پر اظہار تشویش۔ بھارتی فوجی قیادت من گھڑت اشتعال انگیز پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارتی عسکری قیادت کا سیاسی دباؤ میں غیر ذمہ دارانہ بیانات جاری کرنا افسوسناک ہے۔ ایسے بیانات جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے سنگین نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ دنیا بھارت کو خطے میں عدم استحکام، دہشت گردی کا منبع سمجھنے لگی۔ پاک افواج اور عوام ہر جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ Rashid Ben gone. Bowling Brand. Turn low and taken. A brief spell. Oh, swings back in front. Yes. Oh, bowling. Oh, yes. Beautifully bowling. That is the end of the test match. پاکستان نے جنوبی افریقہ کی مسلسل 10 فتوحات کو بریک لگا دی۔ لاہور ٹیسٹ شاہینوں کے نام، مہمان ٹیم کو 93 رن سے شکست۔ جنوبی افریقی ٹیم 183 رنز پر ڈھیر، شاہین آفریدی، نعمان علی کے 4 شکار۔ ساجد خان نے بھی 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 277 رنز کا ہدف دیا تھا۔ نعمان علی پلیئر آف دی میچ قرار۔ قومی ٹیم نے 19 سال بعد قذافی اسٹیڈیم میں ٹیسٹ میچ جیتا۔ سیریز میں قومی ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل۔ لاہور ٹیسٹ میں پاکستانی بولرز کی تباہ کن بولنگ، افریقی بیٹرز گھومتی گیندوں سے چکرا گئے۔ نعمان علی کا ٹیسٹ کیریئر میں تیسری بار میچ میں 10 وکٹ لینے کا کارنامہ، پہلی اننگز میں 6 اور دوسری اننگز میں 4 کھلاڑیوں کو چلتا کیا۔ نعمان علی کا نام قذافی اسٹیڈیم میں بورڈ پر درج۔ پاکستانی اسپنرز نے جنوبی افریقہ کو اسپن کے جال میں پھنسا لیا۔ پہلی اننگز میں پوری ٹیم پاکستانی اسپنرز کا شکار بنی، دوسری اننگز میں بھی 6 کھلاڑیوں کو اسپنرز نے آؤٹ کیا۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور قطری وزیر مملکت خارجہ امور کا رابطہ، رہنماؤں کا علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ڈاکٹر عبدالعزیز الخلیفی کی علاقائی اور امن اور سلامتی کے لیے پاکستان کی مثبت کاوشوں کی تعریف۔ نائب وزیر اعظم کا خطے میں امن کے لیے قطر کے مثبت کردار اور حمایت پر اظہار تشکر۔
معاشی میدان میں پاکستان کے لیے اچھی خبر، IMF اور پاکستان کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو $1.2 ارب ملیں گے۔ IMF کی معاونت سے جاری توسیع فنڈ سہولت کے تحت پاکستان کا اقتصادی پروگرام بتدریج استحکام اور مارکیٹ اعتماد کی بحالی کی جانب گامزن۔ 2025 میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 14 سال بعد پہلی بار سرپلس میں رہا۔ پنجاب حکومت نے بلاول ہاؤس لاہور کی سیکیورٹی واپس لے لی۔ تعینات پولیس کے تمام اہلکاروں کو واپس بلوا لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق 2 دن پہلے سیکیورٹی واپس لی گئی۔ پیپلز پارٹی کا صوبائی حکومت کے اقدام پر اظہار برہمی، کہا کہ اگر حکومت سیکیورٹی واپس کرے گی تو بھی نہیں لیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی بلاول ہاؤس لاہور کی سیکیورٹی واپس لینے کی تردید، خبریں جھوٹ اور من گھڑت قرار، کہا کہ ایسی فیک خبریں چلانے سے گریز کیا جائے۔ بلاول ہاؤس میں سیکیورٹی معمول کے مطابق موجود ہے۔ ترجمان لاہور پولیس نے سیکیورٹی واپس لینے کی خبر حقائق کے منافی قرار دے دی، کہا کہ چند اہلکار ریسٹ پر تھے جن کی جگہ متبادل بھجوا دیے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کے گھر آمد، شہید کی والدہ، فیملی اور بچوں سے ملاقات، رہنماؤں کا سوگوار، خاندان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار، شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ محسن نقوی نے کہا کہ قوم اپنے ہیروز کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ کراچی میں انسداد پولیو مہم تیسرے روز بھی جاری رہی۔ سندھ میں 1 کروڑ سے زائد بچوں کو انسداد پولیو ویکسین پلانے کا ہدف۔ کراچی میں 25 لاکھ بچوں کو انسداد پولیو ویکسین پلائی جا رہی ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں کے سیوریج نمونوں میں پولیو وائرس کے شواہد ملے۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں، منہدم عمارتوں کے ملبے سے لاشیں ملنے کا سلسلہ بھی تھم نہ سکا، مزید 16 لاشیں ملی۔ حکام کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 25 لاشیں اور 35 زخمی اسپتال لائے گئے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 67,938 ہو گئی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی بربریت جاری، اسرائیلی فوج کا ایک گھر پر چھاپا، شہریوں کو دھمکیاں۔ اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں پر مظالم بے نقاب، رہائی پانے والے قیدیوں کے لرزہ خیز انکشافات، قیدیوں کو تشدد، دھوپ اور علاج کی محرومی کا سامنا رہا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت رہا کیے گئے بیشتر قیدی اسپتالوں میں زیر علاج، کئی قیدیوں کی ہڈیاں اور پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ایک قیدی کا وزن 127 کلو سے گھٹ کر 68 کلو رہ گیا۔ انسانی حقوق تنظیموں کا اسرائیلی مظالم پر عالمی تحقیقات کا مطالبہ۔ We all know India's on their way, but we've identified one critical weakness. Now, we know they're not huge fans of the traditional greeting, so we can throw them off before we've even bowled a ball. That's perfect. We've been working on this one. I've been working on this one. پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملانے پر آسٹریلین کھلاڑیوں نے بھارتی ٹیم کا مذاق بنا ڈالا۔ آسٹریلوی کھلاڑیوں سپورٹ اسٹاف نے طنزیہ ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو کا عنوان بھارتی کرکٹر سے کس طرح سامنا کرنا ہے رکھا گیا۔ اور سلطان آف جوہر جونیئر ہاکی کپ، نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ پاکستان کی جانب سے دونوں گول سفیان خان نے کیے۔ ایونٹ میں پاکستان ٹیم اپنا اگلا میچ 17 اکتوبر کو آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گی۔